अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसे दोस्तों से मिल रहा हूँ जो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बीच में एक ज़िक्र आया मेटावर्स का, और बल्कि जब मैंने वीडियो अपलोड की क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो एक दोस्त ने कहा कि जी मेटावर्स क्या है, उसके बारे में बताएं। मुझे पहले कुछ इसके बारे में पता था, तो मैंने ये सोचा कि ये ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों को पता होना चाहिए, और इस वीडियो के जो ऑडियंस मेरे ख़्याल में बहुत अप्रोप्रिएट है ना, वो वालदैन हैं जिनके बच्चे छोटे हैं। तो ज़रा इस बात को गौर से सुनिएगा, प्लीज़ गौर से सुनिएगा। मेटावर्स एक टर्म है जो कि दो लफ्ज़ से मिलकर बनी है, मेटा और वर्स। वर्स यूनिवर्स का मुखफ़्फ़फ़ है, यानी कायनात, और मेटा का मतलब है अलग। मेटावर्स का मतलब है कि अलग एक और कायनात, यानी हमारी जिस दुनिया में हम रहते हैं इस दुनिया के अलावा एक और दुनिया। ये कॉन्सेप्ट फिक्शन में बहुत अरसे से नॉवेल्स में, फिल्मों में और बहुत सारी और फोक कहानियों के अंदर बहुत अरसे से इंसानों के जहन में चलता आ रहा है। एक नॉवेल बहुत अरसा पहले छपा था जिसमें एक शख्स जो है वो एक दुनिया में जाता है और वो दुनिया तबाह हो चुकी होती है, तो वो फिर ख्यालों में अपनी उस दुनिया के अंदर रहता है। वो एक नॉवेल था जो कि एक्चुअली एक डिप्रेशन के आलम में लिख के गया था, जिसमें एक नई दुनिया बनाना एक मजबूरी और दुख वाली बात के तौर पर प्रेजेंट की गई थी। फिर आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक फिल्म आई थी मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स फिल्म जो थी, तो लोगों ने ये कहा था कि ये असल में फिक्शन नहीं है बल्कि ये मुस्तकबिल के बारे में एक पेशगोई है। इसी तरह एक फिल्म आई थी एवाटार, कि जिसके अंदर एक आदमी अपने जैसा एक मशीन के ज़रिए, किसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने जैसा एक और इंसान बना के, जो कि एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए बनेगा, वो किसी और दुनिया में फिर मुंतकिल हो सकता है और वहाँ रह सकता है, एवाटार। तो वो आपने चीज़ें आपको याद होंगी। अब ये तमाम चीज़ें जो फिक्शन में थीं, ये हकीकी रुख इख्तियार करने जा रही हैं। आपको शायद इल्म हो कि फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर लिया है और इसका नाम रखा है मेटा, क्योंकि ये पहला कदम है उस नई दुनिया बनाने के लिए जिसका नाम होगा मेटावर्स। अच्छा, मेटावर्स कैसे बनेगी? मेटावर्स का मतलब ये होगा कि आप अपने कंप्यूटर के ज़रिए उसमें लॉगिन होंगे, और जो हकीकी दुनिया है इसके अलावा एक साइबर दुनिया इंटरनेट की है, आप उसमें दाखिल हो जाएंगे। और जब आप उसमें दाखिल होंगे तो टेक्नोलॉजी जिसके अंदर के एनिमेशन शामिल है और जिसके अंदर और बहुत सी टेक्निक्स हैं, ऑगमेंटेशन और वर्चुअल रियलिटी और इस तरह की बेशुमार और टेक्निक्स हैं, जिनको कि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं बताने का, मगर वो साथ साथ पैरेलल तरक्की करती जा रही हैं। 5G का उसमें इस्तेमाल होगा और 5D इमेजेस उसमें यूज होंगे। और उसके लिए आपने देखा होगा पिछले दिनों एक वो हेड गियर और हेड ग्लासेस आई थी, कि वो जब आप पहन लेते हैं तो आपको एक 3D इमेज नजर आना शुरू हो जाता है। ये अवेलेबल हैं गूगल कंपनी के भी और कंपनी के। तो उसकी कोई एडवांस फॉर्म होगी कि जब आप वो पहन लेंगे तो एक्चुअली आप एक और वर्चुअल दुनिया के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अच्छा, वो वर्चुअल दुनिया ऐसा नहीं होगा कि बना बनाई एक वीडियो गेम की तरह चीज होगी, बल्कि उसमें आपको ये इख्तियार होगा कि वो टेक्नोलॉजी आपका एक एवाटार बना देगी। यानी जावेद इकबाल का एक एवाटार, यानी एक कार्टून, एक कैरिकेचर और एक जावेद इकबाल, एक आप वहां अंदर पहुंच जाएगा। और आप अपने, और फिर ये कि हाथों के सेंसर्स के साथ ऐसे हैं, यानी टेक्नोलॉजी हो जाएगी कि आप उसके जरिए अंदर दाखिल होके वो मूवमेंट भी कर सकते हैं जो कि आप अपनी जिंदगी में करते हैं, और इम्पॉसिबल मूवमेंट भी कर सकते हैं। मसलन जैसे रोबोट के जरिए से जब हम सर्जरी करते हैं तो नॉर्मली हम 2 डायमेंशन में मूव कर सकते हैं, तो आप एक्चुअली 4 डायमेंशन में मूव कर सकते हैं। और वो जो स्क्रीन होगी जब आप टीवी में फिल्म देखते हैं या आप अपने मोबाइल के ऊपर कोई वीडियो देखते हैं, तो ये 2 डायमेंशनल होती है। आप किसी से वीडियो कॉल करते हैं तो 2 डायमेंशनल होता है, वो एक्चुअली 3 डायमेंशनल एक वर्ल्ड में आप दाखिल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसके, अच्छा अब मैं थोड़ा सा, उसमें होगा क्या, आप जब अंदर चले जाएंगे तो उसमें आप अपने और दोस्तों को भी इन्वाइट कर सकते हैं। तो वो दोस्त भी अपने एवाटार बनाकर, और जैसे अब ये कमरा है, इस कमरे में मैं अपने एक दोस्त को बुला लूं, किसी और को बुला लूं, अपने बच्चों को बुला लूं और सबको, अपनी पोती को बुला लूं, और हम इस कमरे में बैठ जाएंगे। हम सबके एवाटार वहां बातें कर रहे होंगे, जिनको हर बंदा अपने अपने उस कंप्यूटर सेट के जरिए से कंट्रोल कर रहा होगा।
اچھا یہ تو ہے نا اس کا ایک انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ، اس میں ایکچولی ریئل بزنس میٹنگز بھی ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل 4 ملکوں کے لوگ ایک کسی بزنس کی سیریس میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ایواتار ایکچولی اس سائبر ورلڈ کے اندر، اس میٹاورس کے اندر بیٹھ کر وہ میٹنگ کرنے لگ جائیں گے. اب اس سے زیادہ خوفناک بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ اس کے اندر جس طریقے سے زمین میں پلاٹ خریدتے ہیں، آپ باقاعدہ پلاٹ خرید سکتے ہیں 1 لاکھ روپے کا، 2 لاکھ روپے کا. آپ وہاں ایک پلاٹ خرید لیں گے اور لوگوں نے وہ پلاٹ خریدنے شروع کر دیے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس سائبر ورلڈ میں اس پلاٹ کے اندر آپ کوئی ریسٹورنٹ کھولنا چاہیں، آپ اس کے اندر ایک ریسٹورنٹ کھول لیں گے. اچھا آپ اس کو پھر، اچھا جب وہ جو آپ کا پلاٹ 1 لاکھ کا ہے، وہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اس کی قیمت اوپر نیچے ہونی شروع ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے کا لے کر اور 5 لاکھ روپے کا بیچ دیں اور لوگ اس پر کاروبار کرنا شروع کر دیں گے. اور اس کے علاوہ ایسی لا تعداد انبلیویبل ایکٹیویٹیز اس میٹاورس کے اندر شروع ہو جائیں گی. لہٰذا لوگ اور اس کے ذریعے لوگ لاکھوں کروڑوں کمانے لگ جائیں گے، لاکھوں کروڑوں لٹانے لگ جائیں گے. یعنی اور اس کے ایک ٹرم میں نے سنی ابھی حال ہی میں کہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ورک ٹو ارن، اور اب یہ کانسیپٹ ہوگا پلے ٹو ارن. یعنی آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ کے اپنا جو بھی ٹیکنالوجی ہوگی کمپیوٹر کے تھرو، یا آپ نے وہ آنکھ کے اوپر وہ گلاسز اسپیشل لگائی ہیں، آپ اس میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں جا کر آپ کاروبار کر رہے ہوں گے، وہاں جا کے پیسے کما رہے ہوں گے، پیسے کو نقصان کر رہے ہوں گے، آپ کرکٹ کھیل رہے ہوں گے، آپ اسپیس میں جا رہے ہوں گے، بزنس میٹنگز کر رہے ہوں گے. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کا ذہن سوچ سکتا ہے اس سے بہت بیونڈ چیزیں ورچولی کر رہے ہوں گے. آپ فزیکلی تو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوں گے اور وہ سب کچھ کر رہے ہوں گے. اچھا اب اس سلسلے میں ایک اور بات ہے کہ جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جن لوگوں سے انٹریکٹ کریں وہ صرف، میں جیسے بہاولپور میں رہتا ہوں، وہ بہاولپور کے ہی لوگ ہوں، وہ صرف پاکستان کے ہی لوگ ہوں. اب جن لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوگا وہ تو دنیا میں کے کسی کونے میں بیٹھے ہوں گے. اچھا جب فرض کریں آپ ایک پلاٹ خرید رہے ہیں سائبر ورلڈ کے اندر، تو آپ پیسے کیسے دیں گے؟ کیا آپ روپوں میں دیں گے، یا آپ ڈالرز میں پے کریں گے، یورو میں پے کریں گے؟ اور اگر آپ کسی طریقے سے فرض کریں آپ اس میٹاورس کے اندر ایک پلاٹ خرید رہے ہیں جو کہ پاکستانی 1 لاکھ روپے کے برابر ہے، تو آپ کو وہ پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے بینکنگ کا چینل یوز کرنا پڑے گا. اس کے لیے جو پاکستان کے لا ہیں وہ اپلیکیبل ہیں، جو اسٹیٹ بینکس کے لا ہیں وہ اپلیکیبل ہیں. تو آپ سب سے پہلے ان کو ڈالرز میں کنورٹ کرائیں گے، پھر اس کے اوپر مختلف پابندیاں ہوں گی، اور پھر آپ کیسے کریں گے؟ لہٰذا اس سارے کام کے ساتھ جو ایک اور چیز اٹیچ ہوگی کہ اس میٹاورس کی ایک اپنی کرنسی ہوگی، اور وہ کرنسی ہی ایکچولی کرپٹو کرنسی ہوگی. اٹ ول بی ون آف دی کرپٹو کرنسیز. اور وہ کرپٹو کرنسی جس نے میٹاورس بنائی ہوگی وہ کریٹ کرے گا، اور وہ کرپٹو کرنسی کریٹ کرنے کے بعد اس کرپٹو کرنسی کو ایکویٹ کرے گا، یعنی اس کی ایک ویلیو ڈٹرمن کرے گا. اچھا وہ کرپٹو کرنسی جتنی اس کی مانگ بڑھتی جائے گی، فرض کریں ہر شخص اس میٹاورس کے اندر پلاٹ خریدنا شروع کر رہا ہے یا کوئی اور بزنس شروع کرنے، اور پلاٹ تو میں نے صرف مثال کے طور پہ کہا ہے، پتہ نہیں وہاں سٹاک ایکسچینج کا کتنا کام ہوگا، پتہ نہیں وہاں اور اس کے اوپر کتنا بیٹنگ کتنی زیادہ ہوگی، گھوڑوں کی وہاں ورچوئل ریسیں ہو رہی ہوں گی، ان ریسوں پر کتنے پیسے لگ رہے ہوں گے، اس کے اندر اور ورچوئل کانسرٹس ہو رہے ہوں گے. ابھی کچھ بڑے فنکاروں نے ورچوئل کانسرٹس کیے بھی ہیں. یعنی آپ کسی بھی بڑے فنکار کا جو ایک کانسرٹ ہے وہ میٹاورس کے اندر کریٹ کر کے اب اس کی جو ٹکٹس آپ خرید رہے ہوں گے، اور جو پھر اس کے اوپر پروفٹ ہو رہا ہوگا، اور اس کے اوپر جو ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہوگی، پتہ نہیں پیسے کا کیا ایک عجیب نظام، نیا فائنینشیل نظام شروع ہو جائے گا. تو وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ایک یونیورسل کرنسی اس میٹاورس سے ریلیٹڈ ہوگی جو کہ ایک کرپٹو کرنسی ہوگی. اور جب وہ چونکہ جب شاید فرض کریں دنیا کے 50% لوگ جو ہیں اس میٹاورس کے اندر اپنا اکاؤنٹ بنا کر شروع کر دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ 5 سال 10 سال کے اندر پتہ نہیں پیسے کا نظام کیسے کام کرے گا، پتہ نہیں ملکوں کے آپس میں ریلیشنز کیسے کام کریں گے، پتہ نہیں پولیٹیکل سرکمسٹانسز کہاں ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت ہی بڑا سوال اور ڈائلیما ہے، اور پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور یہ صرف اندازے نہیں ہیں، یہ ایکچولی ہونے والا ہے. اب میں باقی یہ تفصیلات آپ فردر اور ویڈیو سے دیکھ لیجئے. اب میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا چاہتا ہوں. پلیز اس بات کو غور سے سنیے، پلیز اس بات کو غور سے سنیے. جب یہ میٹاورس آن ہو جائے گا، میں میک شور کروں گا کہ میں اس میٹاورس میں داخل نہ ہوں،
کیونکہ مجھے اپنے لیے پتا ہے کہ جب میں اس میٹاورس میں داخل ہو جاؤں گا تو میری اپنی انسانیت، میرا اپنا انسان ہونا، میرا ایک انڈیویجول جاوید اقبال ہونا، ایک فزیکل باڈی، انٹلیکٹ، ایموشنل اور اسپرچول باڈی کا ہونا، یہ بہت ہی خطرے میں پڑ جائے گا. میرے ریلیشن شپ کی نوعیت بہت خطرے میں پڑ جائے گی. مجھے ہیلتھ کے بہت زیادہ ایشو ہو سکتے ہیں. میرا تھاٹ پروسیس ہیک ہو سکتا ہے. میری ایموشنالٹی میرے اپنے قابو سے نکل سکتی ہے. میرا پرپز آف لائف ٹوٹلی لوز ہو سکتا ہے. میں نے یہ ویڈیو آپ کو انفارمیشن دینے سے زیادہ خاص طور پر پیرنٹس کو یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ خدا کے لیے جو آپ کے بچے ہیں، مہربانی کر کے جتنا ہو سکے ان کو قدرتی لائف کے ساتھ اٹیچ کیجئے. جتنا ہو سکے ان کو سائبر ورلڈ سے دور رکھنے کی کوشش کیجئے. جتنا ہو سکے ان کو ان گیمنگ والی لائف کے اندر ڈالنے سے دور کر کے رکھیے. اور باغبانی ان سے کروائیے، پینٹنگ ان سے کروائیے، سمندر کے کنارہ ان کو بیچز پہ لے کے جائیے، پہاڑوں پہ لے کے جائیے، کھیتوں پہ لے کے جائیے، ان سے پودے لگوائیے، ان سے رشتہ داروں کو فزیکلی ملوائیے، ان کو پلے گراؤنڈز پر ان کو کھلائیے. اور جتنا زیادہ اس سے بچا سکیں ہیں اتنا بچائیے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو یوز نہ کریں، لیکن ان کی تربیت اس طریقے سے کی جائے کہ جو اس کی پازیٹیو یوٹیلیٹی ہے اس کو استعمال کیا جائے. مگر یہ بہت بڑا اور پھر میں اس عاجزی کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے بالکل نہیں اندازہ کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن میرے اپنے ایک چھوٹے سے ذہن کے مطابق مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسانی مزاج اور انسان کا پورا سوچنے کا ڈھنگ اور اس کی زندگی گزارنے کا سلیقہ چینج ہونے جا رہا ہے. اس سارے میں اپنے اوریجن کے ساتھ جڑے رہنا بہت ضروری ہے. پیرنٹنگ کی جتنی ضرورت اب تھی نا، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. پہلے بچے بعض اوقات اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اللہ توکل پل جاتے تھے، دیکھ دوکھ کے ادھر ادھر گھر کی روایت کے مطابق پل جاتے تھے. لیکن اب باہر کی سائبر دنیا سے اور ڈیٹا اتنا زیادہ بچوں پر آنے والا ہے اگلے 2-4 سال 5 سال کے اندر کہ اگر بچوں کی تربیت کے لیے ہم نے سیریسلی کچھ نہ سوچا تو ہمیں بالکل نہیں پتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. تو میں اس سلسلے میں مزید بھی بات کروں گا، آپ پلیز ان باتوں پہ غور کیجیے گا.